الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم برہان من ربکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا ماشاءاللہ اللہ ذوق کو سلامت رکھے سارے پڑھ لو یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا گنوں کواں تیرے جیا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج
نہ بے ذوقی کا مظاہرہ نہ کرو بلکہ ذوق نہ لاکھو سبحان اللہ او بے فقیر یا بادشاہ باوے گدا نیازی جیا سب کھاندے نے صدقہ تیرا آخو سبحان اللہ سب کھاندے نے صدقہ تیرا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ کی حمد اور حضور سرور کائنات احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو ذکر خدا و ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے مسجد کے اس پاکیزہ ماحول میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی دعا ہے رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور برادر مکرم جناب امانت صاحب نے اپنے والدین اور اپنی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا ہے اللہ کریم مرحومین کے درجات کو بلندی عطا فرمائے ذکر مصطفیٰ کے صدقے اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی حاضری کو مکمل کروں گا چند گزارشات پیش کرنی ہے لیکن آپ احباب کی توجہ کا طلبگار رہوں گا کہ میں اور آپ یہاں بیٹھ کر حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجا کر بیٹھے ہیں وہ اس لیے کہ ایک تو حضور علیہ السلام مقصود کائنات ہیں کائنات کا مقصود سرکار مدینہ علیہ السلام ہے اور پھر سرکار کا ذکر ایسا ذکر ہے کہ جس ذکر کے صدقے رب تعالی بندوں کی حاجات بھی پوری فرماتا ہے رب تعالی بندوں کی مصیبتوں کو بھی دور فرماتا ہے رب تعالی یہاں تک کہ نشر الطیب مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند میں بڑا نام ہے آپ احباب جانتے ہیں کہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بڑی توجہ آپ احباب کی چاہیے اور آپ نے ساتھ ساتھ ذوق کا مظاہرہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ مولانا اشرف علی تھانوی نے میلاد النبی کتاب لکھی علماء کے پاس بڑے علماء کے پاس موجود ہے اب وہ چھپنا بند ہو گئی ہے پہلے وہ چھپا کرتی تھی تو اس کتاب کے اندر مولانا اشرف علی تھانوی نے ایک واقعہ لکھا وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے علاقے تھانہ بھون کے اندر وبا پھیل گئی طاعون کی وبا پھیل گئی وہ کہتے ہیں کہ اس طاعون کی وبا پھیلنے کے دوران میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے متعلق کتاب لکھ رہا تھا جو ابھی بھی مارکیٹ کے اندر موجود ہے جس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب وہ کہنے لگے کہ میں نشر الطیب فی ذکر الحبیب سیرت النبی پر کتاب لکھ رہا تھا کہتے ہیں اس دوران ہمارے علاقے میں وبا پھیلی ہوئی تھی وہ کہتے ہیں میں نے یہ اندازہ کیا کہ جس دن میں سرکار مدینہ علیہ السلام کا ذکر کرتا تھا نا اپنے الفاظ کے اندر یعنی سیرت النبی کی باتیں لکھتا تھا ذکر مصطفیٰ کرتا تھا تو ذکر مصطفیٰ کی برکت سے اس دن ہمارے علاقے کے اندر طاعون سے کوئی بھی بندہ فوت نہیں ہوا کرتا تھا کہہ دینا سبحان اللہ بابا سے بلند کہیں سبحان اللہ کہنے لگا پہلے میں نے سوچا یہ اتفاق کی بات ہے کہ جس دن میں نے نشر الطیب نہ لکھی سرکار کا ذکر نہ لکھا تو اس دن بندے فوت ہونا شروع ہو جائیں جس دن میں سرکار کا ذکر
سے کوئی بندہ فوت ہی نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے پھر لکھا اپنی کتاب کے اندر، کہتے ہیں پھر اس کے بعد میرا یہ طریقہ بن گیا کہ دور دور سے میرے پاس لوگ فتوے لے کر آئیں اور پوچھیں کہ حضرت ہمارے علاقے کے اندر طاعون کی وبا پھیل گئی ہے یا کوئی بیماری پھیل گئی ہے تو اس کا علاج بتائیں۔ وہ کہتے ہیں میں پھر لکھ کے دیتا تھا کہ میں نے جو کتاب لکھی ہے سیرت النبی کی، اس کو کھولو، ذکر مصطفیٰ کرو، رب تعالیٰ اس وبا کو تمہارے علاقے سے دور فرما دے گا۔ تو سرکار کا ذکر تو بخشش کا سہارا ہے، سرکار کا ذکر تو بخشش کا سہارا ہے۔ بولے سرکار کا ذکر تو بخشش کا سہارا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے صدقے تو لوگوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، لوگوں کی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ تیرا نام لے آ ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرا نام لیا ٹل جاندیاں بلاواں نے، آقا تیرے نام دے وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام دے وچ رب رکھیاں شفاواں نے، تیرے نام دے وچ رب رکھیاں شفاواں نے۔ تو سرکار کا ذکر بخشش کا سہارا بھی بنتا ہے، بخشش بھی ہماری سرکار کے صدقے ہی ہے۔ اور پھر سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ مقصود کائنات ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک سوال آ گیا، بڑی توجہ رکھیے گا۔ ایک بندے نے، لکھنے والے نے لکھا کہ مقصود کائنات عبادت خدا بندی ہے، کہ مقصود کائنات عبادت خدا بندی ہے، رب تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ مقصود کائنات ہے۔ کہ رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اس لکھنے والے نے لکھا کہ مقصود کائنات کا مقصود عبادت خدا بندی ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے پاس یہ مسئلہ آ گیا، آپ احباب نے توجہ رکھنی، بڑی توجہ سے سماعت فرمانا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی کے پاس جب یہ مسئلہ آیا نا تو آپ نے اس بندے کو بلایا اور پوچھا، فرمایا تم کیا کہتے ہو کہ مقصود کائنات عبادت خدا بندی ہے؟ اس نے کہا جی میرا یہ کہنا ہے کہ مقصود کائنات عبادت خدا بندی ہے۔ تو فرمایا عبادت کا حکم کس نے دیا ہے؟ عرض کی کہ رب تعالیٰ نے دیا ہے۔ کس نے دیا ہے؟ رب تعالیٰ نے، خدا نے دیا ہے عبادت کا حکم۔ حضرت مجدد الفسانی نے اگلا سوال کیا، فرمایا اچھا یہ بتاؤ رب تعالیٰ نے عبادت کا حکم ڈائریکٹ دیا ہے یا کسی کے وسیلے سے دیا ہے؟ کہنا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ فرمایا رب تعالیٰ نے حکم ڈائریکٹ دیا یا کسی کے وسیلے سے دیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ جی وسیلہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رب تعالیٰ نے عبادت کا حکم دیا ہے۔ حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اللہ کے بندے یہ تو بتا کہ رب تعالیٰ اگر چاہتا تو ڈائریکٹ حکم دے سکتا تھا یا نہیں دے سکتا تھا؟ عرض کی کیوں نہیں رب تعالیٰ ڈائریکٹ حکم دے سکتا تھا؟ فرمایا رب تعالیٰ نے نماز کا حکم بھی وسیلہ مصطفیٰ سے دیا۔ جب اپنی توحید کا اعلان کرنا تھا تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے پیارے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ رب تعالیٰ نے اپنی توحید کا سبق دینا ہے، حکم دینا ہے، حکم ارشاد فرمانا ہے تو وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے دینا ہے۔ عبادت کا حکم دیا تو وہ بھی وسیلہ مصطفیٰ سے دیا۔ رب تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ بھی حکم فرما سکتا تھا۔ مولا تو نے ڈائریکٹ حکم کیوں نہیں فرمایا کہ میرے بندوں عبادت بھی کرو، میری توحید کا اقرار بھی کرو؟ رب تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کر محبوب کے وسیلے کے بغیر بات نہیں کرتا، تو تم اگر در مصطفیٰ کو چھوڑ کر عبادتیں
فرمایا کہ در مصطفیٰ کو چھوڑ کر جتنے مرضی عمل لے کر آ جاؤ. حضرت مجدد الفسانی نے پھر اس بندے کو بھی مثال دی. آپ نے فرمایا ذرا یہ تو بتاؤ کہ فجر کے اندر کتنی سنتیں ہیں؟ اس نے عرض کی جی 2. کتنی سنتیں؟ آپ احباب سے میں پوچھ رہا ہوں کتنی سنتیں ہیں؟ 2. اور حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا اگر کوئی بندہ فجر کے اندر 20 سنتیں پڑھتا ہے. کتنی سنتیں؟ 20. توجہ ہے نا؟ کتنی سنتیں؟ 20. آپ نے فرمایا اگر کوئی فجر کے اندر 20 سنتیں ادا کرتا ہے تو اسے کتنی سنتوں کا ثواب ملے گا؟ تو اس نے کہا جی صرف 2 کا ثواب ملے گا. فرمایا 18 زیادہ پڑھ لی ان 18 کا ثواب نہیں ملے گا اور 2 کا ملے گا. کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب نے بھی فقط 2 سنتیں ادا فرمائی ہیں. فرمایا جب عبادت کا حکم آیا تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عبادت کا حکم نماز کا حکم تو آ گیا ہے لیکن نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آیا. تو حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا حضور علیہ السلام نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ابھی وحی آئے گی وحی کا تم نے انتظار کرنا ہے جبریل امین نماز کا طریقہ لے کر آئیں گے پھر تم نے نماز پڑھنی ہے. بلکہ فرمایا صحابہ صفیں سیدھی کر لو صلو کما رأیتمونی اصلی جیسے جیسے میں نماز پڑھتا جاتا ہوں ویسے ویسے تم بھی نماز پڑھتے چلے جاؤ. جیسے جیسے میں نماز پڑھتا چلا جاتا ہوں ویسے ویسے تم بھی نماز پڑھتے چلے جاؤ. فرمایا تمہاری تو نماز بھی محبوب کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام ہے تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ کائنات کا مقصود عبادت خدا بندی ہے؟ اگر کائنات کا مقصود عبادت خدا بندی ہے تو عبادت خدا بندی کا مقصود ذات مصطفیٰ ہے. عبادت خدا بندی کا مقصود قرب مصطفیٰ ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فرمایا نا کہ سونے لجپال آقا آپ کے صدقے ہی اور آپ کے لیے ہی رب تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں آپ مقصود کائنات ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماندے نے آپ فرماندے نے زمین و زمان تمہارے سارے پڑھو بابا سے بلند زمین و زمان مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں بنے دو جہاں. اس سرکار مدینہ علیہ السلام دی وجہ تو یہ ساری کائنات مارز وجود دے اندر آئی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے مازاغ دے کاجل والے آقا بددہاں دے چہرے والے آقا واللیل دیاں زلفاں والے سونے لجپال آقا کریم علیہ السلام یا رسول اللہ ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. فرمایا ہے جابر پوچھو. حضرت جابر نے عرض کی تھی آقا میں پوچھنا ہے چاہنا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ نے کدوں تواڈے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے؟ کدوں رب تعالیٰ نے تانوں نبی بنایا ہے؟ کدوں رب تعالیٰ نے خاتم النبیین دا تاج تواڈے سر تے سجایا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جابر اجے کائنات دی کوئی شے موجود نہیں سی نہ زمین موجود سی نہ آسمان بنیا سی نہ فرشتے سن نہ نبی سن نہ رسول
محترم توجہ فرمایا جی، میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، رب تعالیٰ نے سب تو پہلے کائنات کے اندر میرے نور نو پیدا فرمایا ہے، میرے نور نو تخلیق فرمایا پھر میرے نور دے رب تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے نے، میرے نور دے رب تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے۔ سامعین محترم توجہ، میرے لجپال نے فرمایا انہاں 4 حصیاں تو پہلے حصے تو رب تعالیٰ نے عرش نو پیدا فرمایا، دوجے حصے تو رب تعالیٰ نے کرسی نو پیدا فرمایا، تیجے حصے تو رب تعالیٰ نے لوح نو پیدا فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر وہ جیڑا میرے نور دا 4تھا حصہ سی، رب تعالیٰ نے اس 4تھے حصے دے پھر 4 حصے فرمائے۔ اچھی آواز میں اللہ کو سبحان اللہ۔ فرمایا اس 4تھے حصے دے پھر 4 حصے رب تعالیٰ نے فرمائے۔ اس پہلے حصے تو انہاں 4 جو پہلے حصے تو عرش نو اٹھان والے فرشتیاں نو پیدا فرمایا، دوجے حصے تو کرسی نو اٹھان والے فرشتیاں نو پیدا فرمایا، تیجے حصے تو میرے اس نور دے تیجے حصے تو رب تعالیٰ نے باقی فرشتے پیدا فرمائے نے۔ فرمایا میرے اس نور دے 4تھے حصے دے پھر رب تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے۔ ذوق دا مظاہرہ نہیں کر رہے تو سچی آپ کو سبحان اللہ۔ سامعین محترم لجپال آقا نے فرمایا اس 4تھے حصے دے پھر رب تعالیٰ نے 4 حصے فرمائے۔ فرمایا میرے اس نور تو رب تعالیٰ نے ایک حصے تو انسان نو پیدا فرمایا، اسے ایک حصے تو انسان و جنات نو پیدا فرمایا، میرے نور دے دوسرے حصے تو زمین و آسمان نو پیدا فرمایا، اس نور دے تیسرے حصے تو جنت و دوزخ نو پیدا فرمایا۔ میرے لجپال آقا نے فرمایا پھر اس 4تھے حصے دے رب تعالیٰ نے پھر 4 حصے فرمائے نے۔ ایک حصے تو رب تعالیٰ نے بندہ مومن دے کن بنائے نے، دوجے حصے تو رب تعالیٰ نے بندہ مومن دا دل بنایا ہے۔ فرمایا اس نور دے حصے تو رب تعالیٰ نے بندہ مومن دا دل بنایا ہے، اور تیجے حصے تو رب تعالیٰ نے بندہ مومن دے دل دے اندر کلمہ طیبہ نال محبت پیدا فرمائی۔ حدیث طویل اختصاراً میں عرض کر رہا، میرے لجپال آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اے جابر، کائنات دی کوئی شے موجود نہیں سی، زمین نہیں، آسمان نہیں، فرشتے نہیں، ہر شے کوئی شے موجود نہیں سی۔ میں اس ویلے بھی نبی سا جدوں کوئی شے نہیں ہوے گی، میں اس ویلے بھی نبی ہوواں گا، کیونکہ رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نو خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ حضور دے صدقے ہی ایک کائنات دیاں روشنائیاں نے۔ عارف کھڑی رومی کشمیر رحمت اللہ علیہ آپ بھی اسی ترجمانی فرماندے نے کہ سب نور اسے السلام کی ہستی کہ جو مقصود کائنات بھی ہیں۔ توجہ رکھیے گا، میں آخری باتیں عرض کر رہا ہوں، بہت جلدی گفتگو ختم کرنے والا ہوں، لیکن آپ حضرات نے توجہ رکھنی ہے میری طرف کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقصود کائنات
تو ان کے ذکر کی محافل ہم کیوں نہ سجائیں؟ سرکار کے ذکر اور پھر معراج کا سہارا لیتے ہوئے بڑا پیارا نقطہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ احباب توجہ رکھیں اور ذوق کا مظاہرہ کریں تو میں ایک بڑی پیاری بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ علماء نے بڑی پیاری بات لکھی، علماء فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں کہ واقعہ معراج آپ نے بھی سن رکھا ہے، الحمدللہ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں، کہ جس وقت سرکار مدینہ علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، جبریل امی تشریف لائے فرشتوں کی بارات کے ساتھ آپ کو عرش کی جانب لے کر گئے۔ معراج عنوان نہیں کہ میں اس پر تفصیلی بات کروں، جو ایک نقطہ میں اجمالاً عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار مدینہ علیہ السلام عرش پر تشریف لے کر گئے، اتنا طویل سفر فرمایا رات کے تھوڑے حصے میں، جو قرآن بھی ہمیں بتاتا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں، جب سرکار مدینہ علیہ السلام واپس تشریف لائے نا سفر معراج سے، تو جس بستر پر سرکار آرام فرما رہے تھے اور بیدار ہو کر آپ تشریف لے کر گئے تھے، تو وہ بستر اسی طرح گرم تھا۔ کہہ دیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ وہ بستر اسی طرح گرم تھا اور دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی، پانی چل رہا تھا۔ اب کہتے ہیں یہ کیسی بات ہے کہ اتنا طویل سفر سرکار نے فرمایا، اتنا طویل سفر کہ پہلے آسمان کا دوسرے آسمان سے فاصلہ 500 سال، پھر ہر آسمان کا فاصلہ 500 سال، پھر آگے سدرۃ المنتہا کا فاصلہ اس سارے فاصلے کے برابر، اور پھر آگے او ادنا کی جو بلندیوں کا فاصلہ ہے۔ میں نے عرض کیا کہ معراج عنوان نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، کہ اتنا طویل فاصلہ رات کے تھوڑے حصے میں طے کر لیا، یہ تو ہمارا یقین ہے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا فاصلہ طے کر کے سرکار تشریف لائے، اور جب واپس تشریف لائے بستر بھی اسی طرح گرم ہے، کنڈی بھی ہل رہی ہے، پانی بھی چل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو بڑا پیارا نقطہ، یوں تو دیگر بھی بڑے نکات ہیں، لیکن بڑا پیارا نقطہ آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر کئی لوگوں نے گھڑی ہاتھ میں پہنی ہوگی، نہیں تو موبائل میں گھڑی تو ہوگی، تو ویسے یہاں پر مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے گھڑی۔ ابھی ٹائم ہوا ہے 11:15، 11:45۔ اگر 11:45 پہ گھڑی میں سے سیل نکال لیا جائے، آپ احباب کی نا بڑی کامل توجہ کی مجھے ضرورت ہے، کہہ دیں سبحان اللہ۔ منٹ پر گھڑی میں سے سیل نکال دیا جائے اور 3 گھنٹے بعد گھڑی میں دوبارہ سیل ڈالا جائے، تو گھڑی پر کتنا وقت ہوگا؟ 11:45 ہی ہوگا، کیونکہ گھڑی میں سے سیل نکال دیا۔ حالانکہ 3 گھنٹے گزر گئے ہیں، وقت تو 2:45 ہونا چاہیے، لیکن 12:15 ہی وقت ہوگا، اس لیے کہ وہ جو سیل جو اس گھڑی کی جان تھا وہ اس میں سے نکال دیا گیا۔ آپ احباب نے توجہ نہیں فرمائی ابھی تک، میں آپ کی توجہ کو کہاں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ اس سیل کی جان ہے، اس گھڑی کی جان ہے وہ سیل۔ جب اس گھڑی میں سے سیل نکال دیا، اس کی جان نکال دی، تو وہ گھڑی رک گئی۔ جب وہ سیل ڈالا تو وہ گھڑی چل پڑی، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ مفسرین و محدثین فرماتے ہیں کہ اس کائنات کی جان وجود مصطفیٰ ہے۔ جب میرے رجپال فرش کو چھوڑ کر عرش کی جانب روانہ ہوئے تو یہ کائنات کا سارا نظام رک گیا۔ جب میرے سرکار دوبارہ فرش پر تشریف لائے، کائنات کا نظام وہیں سے جاری ہو گیا۔ تو اس کائنات کی جان ہے حضور علیہ السلام۔ تو ہمیں تو چاہیے کہ ان کے ذکر سے ہر وقت ہماری زبانیں تر رہیں۔ اگر آپ کا ذوق ہو تو آخر میں 2 شعر سرائکی میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن اگر آپ ذوق کا مظاہرہ کریں، میں عرض کرنا
کرنا چاہنا مولا کہ مولا کریم ساڑی یہ دعا ہے کہ ساڑیاں زبانہ جدوں تک ساڑے جسماں دے اندر جانے مولا ساڑیاں زبانہ دے ہوتے تیرے محبوب دے ثنا جاری رہے تیرے محبوب دا ذکر جاری رہے ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار سب کی خواہش ہے یہ کہ جب تک جسموں میں جان رہے تو سرکار کا ذکر ہماری زبانوں پر جاری رہے اور یہ ذکر وہ ذکر ہے کہ جس سے رب تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بجان ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بجان تو بھی راضی سبحان اللہ اس ذکر نال سونا رب راضی ہوندا ہے تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ بجا تو بھی راضی میں بھی اپنا ہاں ٹھریندا رہ بجا ذکر تیرے یار دا مولا کریں دار بجا دعا ہے رب کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور مرحومین کے درجات کو اللہ کریم بلندی عطا فرمائے وآخر دعوانا